ہمارا علاقہ الحمدللہ پر امن ہے، ہندو مسلمان مل کر رہتے ہیں اور ابھی وہاں پر بہت اچھا ماحول ہے اور ابھی جون کو الیکشن بھی ہونے والا ہے۔ آپ لوگوں سے دعاؤں کی درخواست ہوں۔ میں الیکشن میں اٹھا تو نہیں ہوں، مجاہد بھائی نے آپ کو بتایا نہیں، میں الیکشن میں اٹھ نہیں رہا ہوں۔ علماء کرام کی طرف سے فیصلہ ہوا ہے، ایک مسلم پارٹی وہاں پر ٹکٹ دے رہی ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم علماء کو ٹکٹ دینا چاہتے ہیں۔ تو جو تحفظ شریعت ایک علماء کرام کی تنظیم ہے، تو میٹنگ ہوئی تو وہاں پر ناچیز کا نام پیش کیا گیا کہ عبداللہ سالم کو اس عہدے کے لیے انتخاب کیا جائے، اس عہدے کے لیے اس عہدے پر انہیں کو فائز کیا جائے۔ 85% مسلم ہے اور مسلم کینڈیڈیٹ مسلم پارٹی لے کر آ رہی۔ جون کے اندر الیکشن ہے، 100% طریقے سے وہاں پر مسلم کینڈیڈیٹ کا مسلم پارٹی سے کامیاب ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ لوگوں سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ علماء کرام نے جو مجھے جس مقصد کے لیے چنا، انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ عبداللہ تجھے اس پوسٹ پر اس لیے کیا جا رہا اور ٹکٹ کا بھی فائنل ڈیسیژن ہو گیا۔ اور کچھ لوگ کہیں گے کہ جناب آپ تو تقریر کرنے کے لیے آئے، آپ تو اجلاس عام سیرت النبی اصلاح معاشرہ کا جلسہ، آپ یہاں پر پولیٹکس کی بات کیوں کر رہے ہیں، سیاست کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ میں ان کو کہہ دوں کہ سیاست اسلام کے اندر ایسا درجہ ہے جیسے پوری باڈی کے اندر سر کا درجہ ہے، ایسے سیاست کا درجہ اسلام کے اندر۔ اسلام بنا سیاست کہ کیسے جانتے ہیں؟ مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمت اللہ علیہ کے مضمون کو پڑھیے۔ لیکن سیاست میں اچھے لوگوں کے ڈسکنیکشن کی وجہ سے گندے لوگ حاوی ہو گئے، شرابی لوگ اور ڈاکو لوگ اس پر قابض ہو گئے۔ ورنہ دنیا کا سب سے پہلے پرائم منسٹر کون تھے اگر آپ کو معلوم ہو جائے گا تو آپ کے پیروں تلے سے زمین کھسک جائے گی۔ آدھی دنیا کے پرائم منسٹر تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں امیر المؤمنین کہا گیا تھا۔ وہ امیر المؤمنین نہیں تھے بلکہ وہ پرائم منسٹر، سی ایم، پی ایم اور پریزیڈنٹ، راشٹرپتی، اپ راشٹرپتی سب تھے وہ۔ انہوں نے کہا تھا، انہوں نے بتایا تھا کہ سیاست کس کو بولتے ہیں۔ سیاست ایک لفظ جو ہے، اس کو آپ دوسرے لفظوں میں یوں تعبیر کر سکتے ہیں، یہ خدمت خلق ہے اصل میں، لیکن یہ ہے کہ اس نیت سے اگر کی جائے۔ آج تو کچھ غدار لوگ بیٹھ گئے، آج ہم جنتا بھی کرپٹ ہو گئے۔ 3 کینڈیڈیٹ ہے تو تینوں سے ہم 500 روپے لے لیتے ہیں کہ جناب ووٹ تو میرے پاس ایک ہے، آپ بھی کچھ دیجئے، آپ بھی دیجئے، چائے پان ہو گیا اور پاکٹ تھوڑی سی گرم ہو گئی، جس نے زیادہ نوٹ پکڑا ہے ووٹ اسی کے نام کا۔ آپ نے ایمان کا سودا کر لیا، اگر ایسا کیا ہے، ووٹ آپ کے پاس ایک ہے، آپ نے اپنے ایمان کو بیچ لیا۔ آپ سوچیں گناہ نہیں، بہت بڑا گناہ ہے، پیسے لے کر ووٹ دینا گناہ ہے، آپ کے حق میں ہے، وہ آپ کی مشیت پر، آپ پر مبنی ہے، آپ کی سوچ کے حساب سے کون آپ کا لیڈر ہو سکتا ہے، وہ آپ چنیے، اس کے بعد بنا پیسے کا اس کو ووٹ دیجیے۔ آپ کا اخلاقی فریضہ ہے اور آپ کا شرعی بھی فریضہ ہے کہ ایک اچھے آدمی کو چننا جو 12 بجے رات کو بھی آپ کا ہمدرد بن کر آپ کی مدد کے لیے آ جائے۔ لیکن پیسے لے کر ووٹ دینا گناہ، میں ہمیشہ کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر ایسا کرتا ہے کوئی مسلمان تو اپنے ایمان کو بیچ دیتا، اپنے ایمان کا سودا کر لیتا۔ اگر ایسا موقع آئے تو اس وقت مسلمانوں یاد کرنا، جس دھرم سے آپ بلونگ کرتے ہو اس دھرم کا ایک بہت بڑے سچے، ایک مجاہدہ، ایک بڑے اسلام کی رہنمائی اور اسلام کی سچائی اور اس کی عدالت کو مجروح نہیں ہونے دیا۔ اگر آپ کو ایسا موڑ آ جائے کہ آپ کو پیسے لینے پر مجبور ہونا پڑے، نہیں تو آپ پیسے لیں، دیکھیں بھی آپ کا ایمان کدھر جا رہا ہے۔ سوچیں گے آپ بھئی ایک طرف سے 2000 آ رہا ہے، ایک طرف سے 5000 آ رہا ہے، کہیں نہ کہیں سے تو لے ہی لو، 2000 بھی لے لو، 5000 بھی لے لو، 6000 بھی لے لو، دینا تو ایک ہی کو، کون جاننے گیا میں نے کس کو دیا۔ اس وقت یاد کرنا بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کو، ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ ابو جہل نے کہا تھا کہ ابو جہل ایمان بچائے گی یا جان بچائے گی؟ بی بی سمیہ کا جواب یاد کرنا، بی بی سمیہ نے کہا تھا کہ ابو جہل اگر میرے بدن کے اندر قیامت تک رب ذوالجلال لاکھوں کروڑوں جانیں عطا کر دے، ایک ایک جان کو رب ذوالجلال کی توحید پر، نبی پاک علیہ السلام کی آخری شریعت پر، نبی کے آخری ہونے پر یہ 80 سال کی بوڑھی ہے سمیہ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کرے گی۔ لٹ کر بھی، پیٹ کر بھی ان کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا۔ مسلمانوں اس وقت کو یاد کر لینا جب تم کسی ظالم غدار کو اپنی کرسی پر وراجمان کرتے ہو پیسے لے کر، تو بیٹھ جاتا ہے، جتنا بھی ظلم کرے گا قیامت اپنے 5 سال مدت کے اندر تمام ظلم گناہ ان کو بعد میں ملے گا، پہلے آپ کے نام پر
پر جائے گا، کیوں؟ پیسہ لے کر آپ نے کرسی اقتدار پر ان کو بٹھایا ہے۔ تو اس وقت بی بی سمیہ کی تاریخ کو یاد کرنا کہ جس اسلام کو پوری جرأت کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ انہوں نے آپ تک پہنچایا ہے، سب کچھ قربان کر دینا، لیکن پیسوں کی وجہ سے اپنے ایمان کا سودا مت کرنا۔ اس وقت یاد کرنا آپ بی بی سمیہ کی قربانی کو، حضرت خباب کی قربانی کو۔ اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے غلط چیزوں کی۔ سیاست اچھی چیز ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے علماء فیلڈ میں آئے۔ عالم اگر سیاست میں ہوں گے یا پڑھے لکھے لوگ، اچھے لوگ، دانشور لوگ سیاست میں ہوگا تو کم سے کم رشوت نہیں کھائے گا، وہ شراب نہیں پیے گا، وہ اناؤ جیسے شہر کے اندر غریب بچی کا ریپ کر کے ان کے باپ کی ہتیا نہیں کرے گا، وہ یہ گناہ کرنے سے پہلے سوچے گا وہ۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ سیاست اچھی چیز ہے، غلط لوگوں نے غلط ان کو بنایا ہے، تو اچھے لوگ کیوں نہ آئے اچھے پوسٹ پر تاکہ اچھائی کا نرمان ہو سکے، اس بھارت کو آگے لے جانے کی کوشش کی جا سکے۔ ہم لوگ اچھے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں اور برے لوگ آ جاتے ہیں۔ میں نے حامی اس لیے بھری تھی سیاست کی چونکہ ہمارے علاقے کے اندر 2 مرتبہ سیلاب آیا، میرے خود اکاؤنٹ کے اندر 6000 روپے ابھی تک 2 سال کا نہیں پہنچا۔ تو ہم نے جب پوچھا وہاں پہ بلاک میں جا کے، ہم نے پوچھا کہ سر میرے پاس پیسے نہیں پہنچے، 2 سال ہو گئے اور 2 مرتبہ سیلاب آیا اور بہت دقت ہوئی۔ وہ بولا مولانا پیسے کی کیا کمی ہے، آپ تو اللہ نے دیا ہے بہت کچھ۔ ہم نے کہا وہ الگ بات ہے، وہ چھوڑیے، اللہ نے دیا ہے نہیں دیا ہے وہ الگ میٹر، باقی سرکار نے جو دیا ہے وہ کہاں ہے میرا، مجھے تو وہ چاہیے، میرا حق ہے وہ، میں کیوں چھوڑوں گا۔ بلا کہ کچھ لوگوں کو ملا ہے، کچھ لوگوں کو باقی ہے، تو جو باقی ہے وہ باقی نہیں ہے، بلکہ ان راج نیتاؤں نے کھا لیا جو گدی پہ بیٹھے ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ کھانے والے کرپٹ لیڈر ہیں۔ مجھے اس بات سے بہت زیادہ، آج بھی کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ مولانا آپ پولیٹکس میں کیوں آ رہے ہیں، کیا ضرورت ہے آپ کو پولیٹکس میں آنے کی؟ میں نے کہا میرا 6000 روپے نہیں ملا، میں اس لیے آ رہا ہوں تاکہ اس طرح اس جیسے اور 6000 روپے غریبوں کے جو ہے وہ ان تک مل سکے۔ ایک صرف پوائنٹ ہے یہ، لیکن کیوں نہ ملے؟ کس باپ نے حق دیا ہے ان کو کھانے کا؟ 6000 روپے ان کا ہے، تو آپ زیادہ زیادہ 500 روپے کھا لو بھائی، ٹھیک ہے، پی سی ٹی سی جو ہوتا ہے کھاتے رہو، لیکن غریب کے لیے جو پیسہ وہاں سے ریلیز ہوا وہ پیسہ تو ان تک پہنچنا چاہیے۔ میں یہ احساس دلانا چاہتا ہوں ہندوستان کے ان کرپٹ نیتاؤں کو جو غریبوں کے خون کو چوستے ہیں، میں یاد دلانا چاہتا ہوں دانشور لوگوں کو کہ عمر فاروق آدھے دنیا کے پرائم منسٹر تھے اور راتوں کو چلتے تھے، ٹارچ لے کر اور لیمپ لے کر، خادم کو لے کر گھومتے تھے راتوں کو، کون بھوکا سو رہا ہے، کس کی حالت میں نوالا نہیں پہنچا، کون ایسا ہے جس کو تکلیف ہے، دکھ ہے۔ حضرت عمر فاروق ایک پرائم منسٹر ہے وقت کے، ایک پریزیڈنٹ ہے وقت کے، لیکن راتوں کو جاتے ہیں، گھروں کو دیکھتے ہیں کس کا چولہا نہیں جلا۔ ایک موقع پر ایک بیابان جنگل میں ایک فیلڈ کے اوپر ایک خیمہ لگا ہوا تھا، ایک عورت وہاں پر، اس کی درد کی آواز، چیخنے کی آواز آ رہی تھی، اس کے گیٹ پر پہنچے، عمر فاروق نے کہا، ایک مرد ملا، عمر فاروق نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہیں یہاں پر، کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا وہ آدمی نہیں جانتا تھا کہ امیر المومنین ہی، انہوں نے کہا کہ امیر المومنین کے گریبان کو پکڑوں گا میں، اگر میرا حق نہیں دیا تو کل قیامت میں معاف نہیں کروں گا۔ عمر فاروق کے پسینے چھوٹ گئے، پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، فوراً دوڑ کر اپنے گھر پر پہنچتے ہیں اور اپنی اہلیہ کو لے کر، کچھ کھانے کے سامان کو لے کر پہنچتے ہیں اور خود سے چولہا جلاتے ہیں۔ کون وقت کا پرائم منسٹر کوئی مائع کا لال ہے جو سیاست کو اس انداز میں پیش کر کے دکھائے دنیا کے اندر؟ ارے ہوگے تم اپنے وقت کے سپر پاور طاقت امریکہ والوں، لیکن محمد الرسول اللہ سے اس دھرتی کے اوپر ان سے بڑا عادل بادشاہ تم نہیں ہو سکتے۔ تم نے عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تم نے افغانستان میں معصوم انسانوں کے خون سے وہاں کے 5 فٹ زمین تم نے رنگین کر دی، اور اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ہم سپر پاور ہیں، اور انہیں کوئی دہشت گرد کہنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں ہتھیاروں کی کھوج کے لیے لاکھوں کروڑوں آدمیوں کے جان کو یوں ہی گاجر مولی کی طرح کاٹ دیں تو کہا جاتا ہے کہ وہ سپر پاور طاقت ہے۔ وہ غدار نہیں ہے، وہ دیش دروہی نہیں ہے، وہ ٹیررسٹ نہیں ہے۔ ایک ٹوپی پہننے والا، ایک داڑھی رکھنے والا جو راتوں کو جاگ کر اپنی دنیا کے امن اور شانتی کی بھیک رب
ज़ुलजलाल से मांगता है तो आज तुम उस इमाम को चाकू से घोंप घोंप कर उसको मार देते हो, उसको कत्ल कर देते हो। ये दुनिया कैसी बन गई, कैसे गद्दार लोग आ चुके हैं, कैसे अनपढ़ गवार लोगों की हुकूमत आ चुकी है पूरी दुनिया के अंदर, कि जो दुनिया के अंदर अमन शांति की भीख मांगता है, रब से दुआ करता है रातों को जाकर, उन्हीं के हाथों के अंदर हथकड़ियां डालकर जेल के सलाखों के अंदर डाल देते हैं। डाला सऊदी अरब के अंदर इमाम साहब को, जब हुकूमत की थोड़ी सी तौहीन नहीं बल्कि कुछ गलत बातों पर उनकी स्कीम पर सरजनिश कर रहे थे, वो कुरान हदीस की रोशनी में फौरन 5 मिनट के अंदर अरेस्ट हुए, उनको काल कोठरी के अंदर बंद कर दिया। बताइए जाहिल लोगों की ये। तो हमारे फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा ये खिदमत खल्क के लिए ये पोस्ट है। हमारे फारूक खुद से फूंक मारते हैं, चूल्हा जलाते हैं खुद से, ऐसा नहीं कि कोई खादिम होगा, नहीं, खुद से चूल्हा जलाया, खाना बनाया, उस आदमी के पास जाते खाना खिलाते हैं। आधी दुनिया के ऊपर हुकूमत करने वाला प्राइम मिनिस्टर साहब। और औरत अंदर से आवाज आती है, उमर फारूक की अहलिया मोहतरमा ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन आप अपने साथी को खुशखबरी दे दीजिए कि उनको बेटा और लड़का पैदा हुआ है। तब उस आदमी को पता चला अरे अमीरुल मोमिनीन यही है, अब तो मेरी खैरियत नहीं। अगर आज का कोई बादशाह होता तो खाना खिलाता अगर भले ही, लेकिन उसको आखिर के अंदर उसकी सजा तो पनिश तो जरूरी थी, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा रुसवाई की थी पहले। लेकिन उमर फारूक ने कंधे पर हाथ रख करके कहा कि भैया ऐसा है कि तुम घबराना मत, और भी कोई जरूरत हो तो मुझसे मांग लेना, मैं यहीं पर दे सकता हूं, कल कयामत में मैं तुझे कुछ भी नहीं दे सकता, इसलिए तेरे हुकूक को मैं यहाँ पर ही अदा कर सकता हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि तेरा कोई भी हक अमीरुल मोमिनीन पर, एक प्राइम मिनिस्टर पर न रहने पाए। ये दुनिया वालों के लिए एक सबक है कि सियासत वाक़ियतन खिदमत खल्क है। बल्कि मैं उलमाए किराम की मौजूदगी में ये बात कहता हूँ कि वाक़ियतन इन्नमल आमालु बिन्नियात, इस हदीस की रोशनी में अगर कोई आदमी 5 साल मखलूक की, गरीब लाचार बेबच्चा, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, दलित हो, कोई भी आदमी हो, अगर उसके हुकूक की बाजियाबी के लिए अगर इस पोस्ट पे आता है, मुखिया के पोस्ट पे आता है, एमपी के पोस्ट पे आता है, एमएलए के पोस्ट पे आता है, खिदमत खल्क दुनिया के इंसानों की भलाई के लिए अगर काम करता है, अल्लाह को हाजिर नाजिर समझकर गलत रास्ते को अगर इख्तियार नहीं करेगा, तो मैं कह सकता हूं कि 5 साल उसके इबादत के अंदर शुमार होगा। इन्नमल आमाल बिन्नियात इस हदीस की तफसीर के अंदर है, हमारे उलमाए किराम ने ऐसा किया है। लेकिन यह है कि हम लोग बस कोई मौलवी साहब या कोई अच्छा आदमी आ जाता है, कहते हैं कि जनाब क्यों आ गए। हमको किसी ने कहा कि मौलाना आप तो मौलाना है, वहां के जो बड़े पुराने सियासी लीडर हैं, उन्होंने हमारे एक मौलाना साहब से ये कहा कि देखिए आपके मौलाना अब्दुल्ला साहब को संभालिए, वो आएगा तो हम लोगों का नुकसान होगा, और मौलवी लोग क्यों आ रहे हैं सियासत में। तो पता उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि किसी के माथे पे थोड़े लिखा हुआ है कि एमएलए कौन बनेगा नहीं बनेगा, ये तो जिसको जनता चुनेगी वही बनेगा। आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा, आप अच्छा काम करते तो आपके पेट में दर्द नहीं होता। लोग जिसको मसीहा बना रहे, मसीहा चुन ले, वही उनका लीडर होगा। इसलिए आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि आप लोग दोनों एतबार से मजबूत बने, एक तो ईमानी एतबार से भी मजबूत बने और एक दीनी दुनियावी एतबार से भी मजबूत बने। दुनियावी एतबार से तालीम में भी, सियासत में भी अच्छे लोगों को आना चाहिए, और एजुकेशन लाइन में मॉडर्न एजुकेशन इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। रिसेंटली इस वक्त आज के डेट में मॉडर्न एजुकेशन दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3% रिजर्वेशन है आईएएस कलेक्टर के लिए, किनके लिए, मुसलमानों के आईएएस कलेक्टर पोस्ट के लिए, मुसलमानों के लिए। यानी 100 कलेक्टर अगर बहाल होंगे उनमें 3 आदमी मुसलमानों का होगा। लेकिन आप तारीख उठाकर देख लीजिए, 3 कलेक्टर मुसलमान नहीं दे पाया है। क्यों? अपने बच्चों को हायर स्टडीज एजुकेशन नहीं देता। और कलेक्टर बनाने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं, ये सिविल है, और सिविल में ज्यादा पैसे, सिविल सर्विसेज में ज्यादा पैसे खर्च नहीं होते। मैंने खुद डिप्लोमा किया, देखो रुपए खर्च नहीं, पैसा नहीं खर्च हुआ। बेंगलोर के अंदर एडमिशन लेना था, जब पहुंचे वहां पर 3 स्टेट से बच्चे पहुंचे, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वहां से जनाब क्वालिफाइड में नाम हमारा आया, एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ। उसी डिप्लोमा को करने के लिए 3 लाख 4 लाख रुपए लोग डोनेशन पेश करते हैं, तब जाकर एडमिशन होता। सिर्फ यह है कि अल्लाह की जात पर भरोसा करके, अपने ऊपर अल्लाह की जात पर एतमाद, अपने ऊपर एतमाद करते हुए अल्लाह के फजल पर और उनके रहमो करम पर यकीन रखते हुए हम गए तो क्वालिफाइड हो गए। अगर आपका भी बच्चा मेहनत करेगा तो आपका बच्चा अच्छे अच्छे पोस्ट पर जा सकता, और ताकि आप बता सके दुनिया वाले को
تو اسلام کا مطلب ہوتا ہے امن اور شانتی. ایک مسلمان سی ایم یا پی ایم یا پرائم منسٹر, آئی ایس, کلکٹر یا ایس پی یا ڈی ایس پی ہوگا تو اللہ کے سامنے اپنی مقدس پیشانی کو جھکا کر بسم اللہ پڑھ کر وہ کوئی بھی کام کرے گا تو وہ غلط راستے کو کبھی بھی نہیں چن سکتا. اور دنیا والوں کو بتائے گا آج جو پوری دنیا کے اندر ہلچل مچی ہوئی کون کن کی وجہ سے, یہ محمد الرسول اللہ کے ماننے کی وجہ سے. خود ہندوستان کے اندر کتنا اتھل پتھل ہے ماحول ہندو مسلمانوں کے بیچ میں, حالانکہ ایسا کوئی میٹر ہی نہیں ہونا چاہیے. ایک دم جناب ہندو مسلمان ایک طرف کر دیا گیا ہے کچھ لوگوں نے. حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو رب کا بھی وفادار ہوتا ہے اور اپنے دیش کا بھی وفادار ہوتا ہے. یہ پہلے بھی یہ ثبوت پیش مسلمانوں نے کی تھی اور آج بھی پیش کی ہے. اور ہندو مسلمان جب تک مل کر رہے ہیں اس دیش کا کلیان ہوا ہے. 1600 لے کر 1900 تک اس لمبے مدت میں صرف مسلمان جنگ آزادی میں تھے, فیلڈ میں تھے, صرف مسلمان تھے. ہمارے علماء جانتے ہیں کما حق کہو کامیابی نہیں مل پائی تھی, لیکن جب 1900 کے اندر ہندو مسلمان سب لوگ مل گئے, ہندوستان کے سارے لوگ مل گئے, تو 1900 کے اندر ملے 47 سال کی قلیل مدت کے اندر ہندوستان کو ایک باطل طاقت انگریز, ظالم انگریز سے ہندوستان کو چھڑا لیا گیا اور یہ ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہو گیا. آج اسی ضرورت, اسی دوستی کی ضرورت ہے, آج اسی محبت اور اخوت کی ضرورت ہے. ہمارے ہندو بھائیوں, بہروپیوں کے ورغلانے پہ مت آنا. اپنے شاستروں کو دیکھنا کہ اگر کہیں پر ایک پوتر موقع پر اگر تلوار لے کر یا بھالا لے کر یا گولی بندوق لے کر ایک کمزور طبقے کو اگر ان کو ڈرانے کے لیے اگر آپ کو اکسایا جاتا ہے تو آپ قدم مت بڑھانا. کیوں؟ آپ کہنا کہ ہمارے شری کرشن جی نے منع کیا ہے, اور شری کرشن جی نے کہا اہنسا ستیم کرو دستیاگا شانتی رپیشنم دیا بھولیشولو لوٹتوم ہیری چاپلا. زبان سے کسی کو تکلیف مت دینا, لیکن زبان سے تکلیف تو دور کی بات ہے جناب. آج تو مار کر معصوم 16 سال کے بچے کو مار دیا جاتا.